ملکی سیاست میں بھونچال اپنی جگہ، مگر شہر اقتدار اسلام آباد کا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی شہری ادارہ، وہاں کی سیاست اپنی جگہ۔ گزشتہ کچھ ماہ کے دوران دیکھا گیا ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ٹرانسفر، پوسٹنگ اور ڈپوٹیشن اور ریٹائرڈ افسران کی بھرمار ہے۔ آج ایک تازہ ترین صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ اسلام آباد کے شہری خالد محمود نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن کو وارنٹو دائر کی ہے۔ عدالت کے روبرو شہری خالد محمود کے توسط سے وکیل نے یہ استدعا کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ پی ایم ایس پروونشل جو مینجمنٹ سروس پنجاب کے ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں زمان وٹو، ان کے خلاف یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے اور استدعا کی گئی ہے کہ انہیں کام سے روکا جائے۔ ان کا جو 6 اپریل 2026 کا نوٹیفیکیشن ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا، اسے کالعدم قرار دیا جائے، اور جب تک ان کا ریکارڈ سامنے نہیں آتا، کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، انہیں کام نہ کرنے دیا جائے۔ کیوں کہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پر تعینات کیا گیا ہے، ان کی اہلیت نہیں بنتی تھی، ان کی مہارت نہیں بنتی تھی، ان کا کوئی غیر معمولی جواز اسلام آباد کے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں تعیناتی کا نہیں بنتا تھا، ان کے پاس کوئی ایسی مہارت نہیں جو کہ سی ڈی اے کے دیگر افسران کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا عدالت نے شہری خالد محمود کے توسط سے دائر کی درخواست کے اوپر اس کی منظوری دیتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور بعد میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا کیا زمان وٹو یہاں پر رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ مگر گزشتہ کچھ روز سے ممبر اسٹیٹ زمان وٹو جو کہ 6 اپریل کو اسلام آباد کے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ممبر اسٹیٹ تعینات ہوئے تھے، ان کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں کہ وہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ وجوہات نہیں پتہ چل سکی، تاہم ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آتے ہی اسلام آباد میں لیز ایگریمنٹ کی تجدید روک دی ہے، کروڑوں روپے کی جو فیس اور ریونیو حاصل ہونا تھا وہ روک دیا ہے، اور جو جمع شدہ تھے وہ واپس کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے لیسیز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو نئی لیزز آ رہی ہیں انہیں بھی روک دیا ہے۔ سی ڈی اے کو کروڑ نہیں بلکہ اربوں روپے کا لاس ہو رہا ہے، یہ بتانا ہے ذرائع کا۔ مگر زمان وٹو سابق ممبر ریونیو پنجاب ہیں، بہت ماہر اور اچھے آفیسر ہیں، انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پر کیوں تعینات کیا گیا، اس کی وجوہات تو بعد میں دیکھیں گے۔ مگر صرف زمان وٹو کیوں نشانہ بن رہے ہیں؟ اس کے علاوہ شباہت حسین ممبر انجینئرنگ جو کہ 2024 میں آئے تھے اور ایک اہم وفاقی وزیر کے رشتہ دار بھی تھے، وہ بھی سی این ڈبلیو کے سپرنٹینڈنگ انجینئر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں یہاں پر سی ڈی اے پہ تعینات کیا گیا کانٹریکٹ کے اوپر۔ انہیں کیوں لایا گیا؟ وہ بھی اسی کے ساتھ بنتے تھے، پھر انہوں نے آج سے چند ہفتے پہلے ریزائن کر دیا نا ایک ارب کے اسکینڈل میں۔ دوسری بات یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اب دوسرے شباہت حسین کی جگہ کے اوپر ممبر بلڈنگ عصمت شریف ڈھلو انہیں بھی تعینات کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام بڑے بڑے افسران جو ہیں ممبر، وہ کانٹریکٹ پہ آ رہے ہیں۔ کیوں؟ سی ڈی اے میں اہل لوگوں کی کمی ہے۔ سی ڈی اے میں اہل لوگوں کی بالکل کمی نہیں ہے، اور سی ڈی اے چیئرمین اور دیگر افسران کی وجہ سے تقریباً 300 سے زائد افسران اور اہلکار رپورٹ ٹو ایچ آر ڈی ہیں یا سسپینڈڈ ہیں۔ کیا وہ اہل نہیں؟ ان میں 19 اور 20 گریڈ کے آفیسر بھی موجود ہیں، اور وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ انہیں ممبر تعینات کیا جائے، مگر ایک مخصوص صوبے سے ریٹائرڈ افسران کو یہاں پر لا کر ممبر تعینات کیا جاتا ہے، جن کا کیس عدالت میں پہنچ جاتا ہے، جس سے وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور دیگر ادارے شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں۔